بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پچھلے لیکچر کے اندر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتے بھیجے۔ مسلمانوں کی تعداد چونکہ کم تھی اور کافروں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی، مسلمان پریشان تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ اعلان اور یہ وعدہ فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکہ، میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔ مسلمان چونکہ ساری رات اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی عنایت فرمائی۔ مسلمان چونکہ رات کے گزارنے کی وجہ سے بہت تھکے ہوئے تھے، نڈھال تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور دوسری بات جو قلبی طور پر ایک خوف تھا، اس خوف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ یہ بھی غزوہ بدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو انعامات مسلمانوں کے اوپر نازل فرمائے، یہ اسی کے متعلق یہ آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، آمنہ تسکین کو کہا جاتا ہے، سکون کو کہا جاتا ہے۔ مومنو تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تسکین کے لیے تمہارے اوپر نیند کی چادر اڑا دی تاکہ تم تازہ دم ہو جاؤ، تمہارا خوف ختم ہو جائے، تمہاری گھبراہٹ ختم ہو جائے اور تمہاری تھکاوٹ تم سے دور ہو جائے۔ اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ تعالیٰ نے تسکین کے لیے تمہارے اوپر نیند کی چادر اڑا دی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کافروں نے آ کر پہلے پانی کے اوپر قبضہ بھی کر لیا تھا اور ان کے حصے میں جو جگہ آئی تھی وہ پکی اور مضبوط تھی، مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آئی تھی وہ ریتلی تھی اور کچی تھی۔ مسلمان اس وجہ سے بھی پریشان تھے، پینے کے لیے پانی نہیں، قدم جمانے کے لیے زمین پختہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے متعلق بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آسمان سے تمہارے لیے پانی برسا دوں گا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، لِيُطَہِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ تم کو نہلا کر پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تاکہ وہ تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے، تاکہ وہ تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے۔ شیطان کی نجاست کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مسلمانوں کو جو مسائل درپیش تھے، مثال کے طور پر تعداد کم ہے اور تھکاوٹ ہے، گھبراہٹ ہے، پانی پینے کے لیے نہیں، شیطان نے دلوں کے اندر یہ وساوس ڈالے تھے، مومنو آج تمہارا پتہ نہیں کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوگا، مسلمان پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو شیطان تمہارے اندر وساوس ڈال رہے ہیں یہ شیطان کی گندگی ہے، میں نے سارے جتنے بھی تمہارے مسائل تھے وہ سارے میں نے دور کر دیے۔ وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے دور کیے؟ تمہیں تعداد کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لگاتار آنے والے 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی ہے۔ خوف میں تھے، گھبراہٹ میں تھے، تھکاوٹ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے تسکین کے لیے، سکون کے لیے نیند کی چادر تم پر اڑا دی۔ تمہارے پاس پانی نہیں تھا، زمین پختہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آسمان سے تمہارے لیے بارش برسا دوں گا۔ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، یہ جو شیطان کی گندگی، شیطان کی نجاست ہے، یہ اللہ تعالیٰ تم سے دور کر دے گا۔ وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے گا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تاکہ تم اپنے پاؤں جمائے رکھو۔ ٹرانسلیشن پھر دوبارہ دیکھ لیں۔ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، وہ یہ جس وقت آپ لوگ یہ لیکچر سنیں کتاب اپنے سامنے رکھیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی ٹرانسلیشن سنتے رہیں گے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جس وقت اللہ تعالیٰ نے تسکین کے لیے تم پر نیند کی چادر اڑا دی،
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش برسائی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ تم کو نہلا کر پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے شیطان کی نجاست کو، شیطان کی گندگی کو، شیطان کے جو تمہارے دلوں کے اندر وساوس ہیں، ڈر اور خوف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تاکہ تم اپنے پاؤں جمائے رکھو۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جس وقت تیرے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم مومنین کو تسلی دو کہ تم ثابت قدم رہو۔ یہ بھی وہی موقع تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف یہ وحی کی کہ تم جاؤ مومنین میں شامل ہو کر کفار کا مقابلہ کرو، اور مومنین کو یہ کہہ دو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو کفار سے خوف کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ پوری دل جمی اور ثابت قدمی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرو، فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی، مومنین کو تسلی دو، انی معکم، اللہ فرما رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اے مومنو تم ثابت قدم رہو، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب کو ڈال دوں گا۔ اور ایسا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا، 70 سرداران قریش مارے گئے، 70 قیدی بنا دیے گئے، ان کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کو میلی آنکھ سے دیکھ سکیں، وگرنہ مسلمانوں کی پوزیشن یہ تھی، یہ 313 ہیں، 2 زیریں بلکہ 7 زیریں اور 8 ان کے پاس تلواریں تھیں، اس کے علاوہ اور کوئی لڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب کو ڈال دیا، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، فرمایا میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب کو ڈال دوں گا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، مومنو تم کافروں کی گردنوں پہ مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور تم ان کے ایک پور پہ مار کے اس کو توڑ کر رکھ دو، یعنی ان کے ایک عضو پہ مارو، پور پہ مار کے ان کو توڑ کر رکھ دو، یعنی ان کے ایک عضو پہ مارو، ان کے گردنوں پہ مارو، ان کے پور مار کر اڑا دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ بینی طور کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یہ فرمایا کہ تم یہ عذاب چکھو۔ غزوہ بدر ان کے لیے ایک قسم کا عذاب تھا، مسلمانوں کے لیے فتح، مسلمانوں کے لیے خوشخبری، اور کافروں کے لیے عذاب۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرمائیں گے، ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، کافرو یہ تم عذاب چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، کافروں کے لیے دوزخ ہے، اور مسلمانوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے 3-4 سوالات پڑھے، ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کیا ہیں، وہ آپ نے پچھلے سبق کی آیت نمبر 9 سے استستغیثون ربکم سے آپ لوگ یاد کریں گے، جو دوسرا سبق ہے، اور دوسرے سبق کی آیت نمبر 12 تک آپ لوگ یاد کریں گے، یعنی اِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے نازل کیے، اور اِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں میں نے تمہاری تسکین کے لیے نیند کی چادر اڑا دی، اور تم پر آسمان سے بارش برسائی تاکہ تم کو نہلا کر پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی نجاست کو دور کر دے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، اور تم پاؤں جمائے رکھو۔ اور دوسرا سوال ہے فرشتوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف یہ وحی کی
کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنین کو تسلی دو، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ یہ آیت مبارکہ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ۔ آپ اس آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن یاد کریں گے۔ باقی سوال نمبر 3 ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا انجام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا انجام شدید العقاب، سخت عذاب ہے۔ ذَلِکُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْکَافِرِینَ عَذَابَ النَّارِ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی سخت وعید ہے کہ یہ تم عذاب چکھو کہ بے شک کہ کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سبق کو اور پچھلے سبق کی ٹرانسلیشن اور اس سبق کی ٹرانسلیشن اور پچھلے سبق کے سوالات اور اس سبق کے سوالات آپ ضرور یاد کریں گے۔ والسلام علیکم۔